السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ روزے کے مسائل ہمارے چل رہے تھے، ان میں سے آج ہم روزے کے مکروہات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روزے کے مکروہات سے اگر کوئی کسی نے کر لیا، یعنی مکروہ چیز ہو گئی روزے کے اندر، تو اس کے سبب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، روزے میں کراہت آ جاتی ہے، اس طرح سے کرنا منع ہوتا ہے، نہ کرے بچا جائے۔ ان میں سے ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے جھوٹ، غیبت، چغلی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا اور دیگر گناہ۔ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام ہے۔ اس سے روزہ میں کراہت آ جاتی ہے، روزے میں کراہت آ جاتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے اب ایک صورت ہے، کنڈیشن ہے کہ عذر کی وجہ سے چکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بد مزاج ہے، نمک کم زیادہ ہونے پر بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور شدت سے ڈانٹتا ہے، اور اس طرح سے جھگڑے وغیرہ کے مسائل ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ اچھا، چبانا بھی مکروہ ہے، لیکن چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں ہے، اور نہیں کوئی ایسا ہے، نہ کوئی ایسی عورت ہے حیض والی کہ جو چبا کر اسے دے سکے، یا نفاس والی کوئی عورت ہو جو اسے چبا کر دے سکے، تو اب ایسی صورت میں بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے، مگر یہ پوری احتیاط ضروری ہے کہ کسی طرح بھی غذا کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو مسائل بن جائیں گے اور روزے ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا، چکھنے کے معنی میں آپ سمجھیں اس کو کہ چکھنے سے مراد کیا ہے۔ چکھنے کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم آج کل مراد لیتے ہیں کہ چکھنے کے لیے کسی چیز کو اگر ہم دریافت کرتے ہیں، کسی چیز کے اگر مزہ کو ہم لیتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے، یہ نہیں۔ یہ کراہیت کیسی ہے؟ اس سے تو روزہ ہی ختم ہو جائے گا، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب کفارہ کے بھی مسائل ہیں، خاص اہم مسائل ہیں جو آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سماعت کریں گے۔ تو چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور تھوک دیں، اور اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے دیں۔ اگر اس میں سے کچھ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ وہی چکھنے کی وہی صورت ہے کہ زبان پہ لے اور لینے کے بعد مزہ دریافت کیے اور پھر اس کے بعد تھوک دیے، حلق سے نیچے اترنے نہیں دیے۔ اس میں سے ایک مکروہ چیز ہے بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں۔ یہ دھیان رکھیں، تھوڑی سی اس میں الگ ہے، مطلب تھوڑی کنڈیشن ہے، کیا کہ بیوی کو بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن کو چھونا یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ اگر اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، یعنی منی نکل جائے گی، یا جماع میں ہم بستری میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس سے بچا جائے گا، بچنا ہوگا، ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی اگر یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا تو مکروہ ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کا بوسہ لیا کہ اور گلے لگایا اور بدن کو چھوا کہ یہ اندیشہ ہے کہ انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہوگا۔ اچھا، اسی میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ہونٹ اور زبان چوسا تو روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ کا ٹکرانا بھی مکروہ ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر بیوی کا بوسہ لیا، بدن کو چھوا یا اس طرح سے کیا، تو اگر
انزال کا اندیشہ ہے اور دیگر ہم بستری وغیرہ کی طرف جانے کا شبہ ہے تو ایسی صورت میں بھی مکروہ ہوگا. لیکن زبان کو چوسنا، ہونٹ کو چوسنا یعنی ہونٹ کا بوسہ لینا، یہ مطلقاً مکروہ ہے. اب یہ شرط نہیں ہے کہ انزال ہوگا یا نہیں ہوگا، دوسرے کام کی طرف دواعی الی الجماع کی طرف وہ جائے گا نہیں جائے گا، وہ اس کی صورت بھی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ مطلقاً یہ کیا ہے، یہاں پہ ہونٹ چوسنا اور زبان چوسنا مکروہ ہے. اچھا، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا اور داڑھی مونچھ میں لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں. گلاب ہوا، مشک ہوا، عطر، اسی طرح آپ مان لیں ہر قسم کی عطر روزے کی حالت میں ہر قسم کی عطر سونگھ سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں. اسی طرح بدن میں روزے کی حالت میں تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، مساج بھی کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں جاتا. اچھا، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ مسواک کرنے سے کیا مسئلہ رہے گا. تو روزے میں مسواک مکروہ نہیں ہے. جیسے اور دنوں میں سنت ہے مسواک کرنا، ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو، سوکھی ہوئی لکڑی کی ہو یا تر ہو، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے آپ مسواک کریں یا زوال کے بعد کریں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے. ایک بات مشہور ہے، مانا جاتا ہے، لوگوں میں ہوگی یہ بات مشہور کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے. ایک روایت میں سناتا ہوں، اس سے ہمارا جو ہے یہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا. حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا. تو اس سے یہ صاف پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، تھوڑی سی اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے چھوٹے ہیں اور آ رہے ہیں اور مزہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسی مسواک سے روزے کی حالت میں مسواک نہ کرنا چاہیے. یعنی جس کے مزے اور لذت محسوس ہو رہے ہوں، مٹھاس پن محسوس ہو رہا ہو یا الگ ٹائپ کا محسوس ہو رہا ہو تو اس سے بچا جائے گا، ایسی ٹائپ کی مسواک سے. اب اسی سے ظاہر ہو جا رہا ہے کہ ٹیوب اور برش کرنا، یہ اس سے بھی بچا جائے کہ اس سے باضابطہ اس کے مزہ محسوس ہوتا ہے اور حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچا جائے، برش وغیرہ کرنے سے بھی بچا جائے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے اور دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی حلق کے نیچے کوئی بھی جز چلا گیا اور نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہو تو اب اس کا ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اسی طرح ہے وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے پانی میں تر ہو جانا، ہے نا، ٹھنڈا پانی سے نہانا، بدن پر کپڑا لپیٹنا وغیرہ، یہ سب مکروہ نہیں ہے. ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے اگر یہ کر رہا ہو کہ یار یہ عبادت بہت بھاری پڑ رہی ہے اور یہ روزہ جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، دل تنگ کر رہا ہے، دل کو تنگی کر رہا ہے، تنگی کی صورت اختیار کر رہا ہے، تو ایسی بات اچھی نہیں ہے. اچھا، بعض اسلامی بھائیوں کو، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم رہے گا؟ تو ان کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہوگا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر تھوک نگل بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ بغیر روزہ کی بھی ناپسندیدہ ہے، روزے میں مکروہ ہے. اچھا، رمضان المبارک میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ایسی کمزوری آ جائے کہ جس کے سبب روزہ توڑنے کا اندیشہ ہو اور غالب گمان ہو جائے، ظن غالب ہو جائے، روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے کہ اب نہیں رکھ پائیں گے. ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا نان بھائی کو چاہیے جو روٹی پکانے والے ہیں دوپہر تک روٹی پکائے، پھر دن بھر آرام کریں. اسی طرح جو ہے بلڈنگ بنانے والے لوگ، مزدور لوگ، یہ سارے کے سارے کام صبح کے وقت میں کر لیا جائے، دوپہر کے بعد نہ کریں تاکہ روزہ بآسانی ادا ہو جائے. کیونکہ جس طرح سے اللہ نے 11 مہینے ہمیں کھلایا ہے، اسی طرح یہ مہینہ اگر ہم اس مہینے میں اگر تھوڑا کم کام کر لیں گے تو ضرور کھلائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.